السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے، تو سوچا کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے متعلق تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈالیں آپ، اور ہمارے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس سے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو ٹاپک ہے حضور کی ولادت اور حقیقت کا، یہ انتہائی وسیع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو اپنے ٹائم ہے اس کے مقرر میں اس کو تھوڑا بہت بریف کر سکوں، اور میں اپنے علم کے مطابق اور اپنا جو عمر کے جو بھی میرا ہے میں نے جانا یا سیکھا۔ حقیقت تو بیان کرنی ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ جس کو ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ہماری وہ ہے سمجھ یا کل ضرور بات کریں گے۔ پہلی بات ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ایک دفعہ حضور کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو کیوں تخلیق کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ جواب کے طور پہ حضور اپنا جو تھے کو اپنے مطلع کیا حضرت جبرائیل کے ذریعے، وہ ایک حدیث لے کر، یعنی حدیث قدسی آ کے انہوں نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی کنتو کنزم مخفیم فاحببت انی عارف فخلقت الخلق۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بند خزانہ تھا، میرے سوا کچھ نہیں تھا اس پوری زمین و آسمان، کوئی تھا ہی نہیں، نہ زمین تھی نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا، میں تھا۔ تو میرے اندر فاحببت، میرے اندر محبت پیدا ہوئی، انی عارفہ کہ میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق لہذا میں نے خلقت کو خلق کیا۔ اب اس کے بعد جیسے بات ہو رہی تھی کہ اس کا بنیاد کیا بنی، اس کی بنیاد، اس کا ماخذ جو ہے وہ احببت ہے، یعنی محبت کا پیدا ہونا اللہ کریم کے اندر۔ تو اس کے اندر جیسے حضور کی حدیث آ کے یہیں ساتھ ملتی ہے کہ اولا خلقتا ما نوری، کہ سب سے پہلے میرے رب نے میرے نور کو تخلیق کیا۔ اور جس طرح روایت کے مطابق اور حقیقت جب کچھ اور تھا ہی نہیں تو ایک ہی نور تخلیق ہوا، اور وہ اب میرے آقا کریم کا نور تھا، اور وہ اتنا خوبصورت تھا، یعنی وہ نور جس کو جبرائیل نے جب پوچھا گیا، حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کا اندازہ نہیں، گنتی نہیں آتی، لیکن میں ایک حساب میں نے رکھا ہے کہ ایک ستارہ جو انتہائی خوبصورت ہے اور جس کو میں دیکھنے کے لیے 70,000 سال انتظار کرتا ہوں، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اب اس سے جبرائیل کی عمر کا اندازہ ہوتا ہے، ایک بار ذہن میں رکھ لیں، یعنی اس بنیادی اس کا جو اللہ نے پہلے کن کہا یا پہلے اپنا نور علیحدہ کیا، کن تو بہت بعد میں کہا نا، تو نور جو علیحدہ کیا اس کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کی جو عمر ہے جب فرشتوں کو بنایا گیا، حضرت جبرائیل کو بنایا گیا، تو اس وقت وہ اپنی عمر کا اندازہ بتا رہے ہیں۔ اور وہی نور جب آپ کی پیشانی آپ نے امامہ اوپر کیا تو اس کی وہی کرنیں آپ کے ماتھے سے نکل رہی تھی۔ یہ ساری جو صورتحال تھی یہ ایک بنیاد ہے، اور پھر اس سے آ کے وہ ریلیونسی آ گئی۔ ہم آج ولادت مناتے ہیں آقا کی، ہم کم ظرف لوگ، کم علم لوگ، ہم اس کی پیدائش پہ، اس دنوں پہ لڑتے رہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ 12 ربیع الاول جو تھا اس پہ ہی پیدائش ہے۔ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں نے اکثر سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جیسے کہ یہ آپ کی وفات کا دن ہے، وہ 12 وفات مناتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا کو تو میرے اللہ نے جتنی بھی زندگی اور ایک پروگرام کے تحت جامعہ بشریت میں بھیجا، جامعہ بشریت میں بھیجا، اور وہ جو کچھ دنیا میں آئے وہ حقیقت نہیں تھی۔ جیسے میں نے آگے بھی کہتا ہوں کہ ہماری آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو ظاہر ہے، اور اس حقیقت سے بہت دور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہے اس کو۔ ہمارے پاس تو یہ چند میل تک یہ نظر کام کرتی ہے، اس سے آگے ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو حقیقت ہے جو جس کی وسعتوں کا، اس کا اندازہ ہی نہیں کوئی کر سکتا، نہ اللہ کی وسعتوں کا
نہ اس زمین و آسمان کی وسعتوں کا، کچھ نہیں جو ہے ہماری گلیکسیاں ہیں، جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بیان کیا اسی بارے پہ کہ جب انسانی عقل جو آج کی سائنس اس کو کر رہی ہے نا، ایکسپلور کر رہی ہے، موجود تو پہلے ہی ہے، تو وہ یہ کر رہی ہے کہ ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں اس کو گلیکسی 1 کہتے ہیں، اور یہ ایک جگہ پہ آ کے تمام فلکیات جو اس کے ارد اس میں موجود ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ اتنا ہے کہ 1,00,000 سال کوئی اگر چیز سفر کرے لائٹ کی سپیڈ پر تو وہ پھر دوسری گلیکسی 2 شروع ہوگی، اور گلیکسی 2 جو ہے وہ ہماری اس گلیکسی سے 100 گنا بڑی ہے۔ یہ ناسا کی تحقیق بتا رہا ہوں کہ اس دوربین کی جو دنیا کی سب سے بڑی دوربین ہبل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ دوسری شروع ہوگی تو وہ ہمارے سے 100 گنا بڑی ہے، پھر وہ بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس کے سیارے بھی اور جو اس کے اندر جو بھی فلکیات کے وہ ہیں وہ سب اس گلیکسی سے بہت بڑے بڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ختم ہوتی ہے تو پھر اتنا ہی یعنی وہ جگہ آ جاتی ہے سپیس جتنی پہلے اور 2 سپیس میں کہ 1,00,000 سال پھر کوئی چیز سفر کرے تو پھر ہم اس حقیقت یعنی گلیکسی 3 میں پہنچتے ہیں، اور گلیکسی 3 گلیکسی 2 سے 100 گنا بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گلیکسی 3 ہماری جو گلیکسی 1 ہے اس سے 10,000 گنا بڑی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جگہ موجود ہے میرے رب نے جہاں کن کہا تھا، انگلش میں بگ بینگ کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو پہلا وہ ایک طرح کا پنجابی میں کہتے ہیں کہ پہلا جو چھٹا تھا وہ گلیکسی 3 ہے، اور دوسرے یعنی آ کے جو ایک اتنے مسافت کے بعد وہ 2 ہے، اور ہم تیسرے میں رہتے ہیں، اور یہ تیسرا وہ ہے جس میں ہم نے اس کو ہماری دنیا ہے، اور اللہ نے جب یہ ٹھنڈے ہوتے یہ سب مادہ تھا جس کو جب اللہ نے کن کہا پھٹتے پھٹتے یہ سارا ٹھنڈا ہوتے ہوتے اس دنیا پر جو ظاہری طور پہ اللہ نے اپنے 1,24,000 پیغمبر بھیجے وہ اسی دنیا میں بھیجے۔ اس کی عمر کا اندازہ پر ہم بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی جو مختصر اب کرنے لگیں کہ میرے اللہ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے حضرت آدم سے لے کے، جب حضرت آدم نے وہاں جنت میں اللہ کے نام کے ساتھ جو نام پڑھا تھا کلمہ میں محمد الرسول اللہ، تو سوال کیا تھا کہ یا اللہ یہ کس کا نام ہے آپ کے نام کے ساتھ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ تیری میں پشت میں نور ڈالوں گا، اور اسی سے یہ تیری پشت سے پیدا ہوگا۔ اور پھر 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اس بات کی منادی کرتے ہوئے آئے کہ وہ جس کے لیے یہ دنیا بنی ہے وہ آنے والا ہے۔ اور پھر فضیلت کیا ہے میرے آقا کی، جب انہوں نے پوچھا حضرت جب وہ وقت آیا اور یہ تمام یہودی اور دوسری قومیں جو توریت اور انجیل اور زبور کا علم رکھتی تھی وہ فاران کی چوٹیوں کے گرد جمع ہو گئے، ورنہ وہ تو فلسطین اور ان شہروں میں رہتے تھے جو بہت مہذب شہر تھے، یہ تو اجاڑ تھے، پہاڑ تھے، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ جو وہ نور چمکے گا وہ فاران کی چوٹیوں پہ چمکے گا، اور وہ فاران کی چوٹیاں تاریخ کے مطابق مکے کے پہاڑ تھے، اور اس میں باقاعدہ ان کے ساتھ اس جماعت کا بھی ذکر تھا جو آپ کی صحابہ کا ذکر آتا تھا کہ ان کے چہرے اور ماتھے نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ آقا کی منادی کرنے والے وہ تھے، اور ان کے ساتھ دینے والے بھی پھر جو صحابہ تھے، اللہ نے ان کو درجہ دیا کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کا دیدار کر لیا بلوغت میں، تو اللہ نے ان کو صحابی کا رشتہ دے دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ کوئی بھی تابی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی تبا تابی یا کوئی غوث اعظم بھی صحابی یا تابی نہیں بن سکتا، تبا تابی نہیں بن سکتا۔ تو پھر دیکھو وہ کیا مرتبے کی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا کا دیدار کیا، اور جنہوں نے ان کا دیدار کیا وہ تابی ہو گیا، اور جنہوں نے تابی کا دیدار کیا وہ تبا تابی ہو گیا۔ یہاں بڑی مختصر سی بات کرتے ہیں کہ جو حضور کی ولادت ہے اس پہ ہم پھر کریں گے بات کے ڈیٹیل سے کہ جو ظاہری جامع بشریت میں آقا کا آنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اور پھر قرآن میں جو ہمیں بشارتیں دیں وہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو صرف بتانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وہ نعمت عظمیٰ ہے نا اس کائنات کے اندر، نعمت عظمیٰ
وہ آقا کی ہستی کا اس دنیا میں ولادت کرنا ہے۔